حمد و صلوات کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن سے رب العزت نے اپنا دین، اپنی شریعت، اپنے احکامات اپنے بندے تک پہنچائے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ آپ پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ خطبہ جمعہ کے لیے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کے روزمرہ کی زندگی کے حالات کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے اندر پائی جانے والی چیز ہے۔ اس کی وضاحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے۔ آج اصل میں معاشرے کے بلکہ مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ علماء کرام بھی تھک چکے ہیں بتا بتا کے، بیان کر کر کے، اور ایک چیز کوئی ہو تو آدمی اس کو بڑی گہرائی کے ساتھ بولے۔ یہاں تو پورا کا پورا معاشرہ چھلنی ہو چکا ہے۔ آپ کا شرٹ یا قمیض ایک آدھ جگہ سے کہیں پھٹ گیا ہو تو آپ پیوند لگا سکتے ہو، حالانکہ اب وہ اتنی ترقی کا دور ہے کہ پیوند کا دور ختم ہو گیا۔ آج معاشرے کی حالت یہ ہے کہ تن ہمہ داغدار شد پنبہ کجا کجا نہم۔ صبح سے شام تک کی زندگی کے مسلمانوں کے حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ کس برائی پر روشنی ڈالی جائے۔ بولنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ موضوع کیا لیں آپ، کیا لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے کوئی کیا بات رکھی جائے۔ اتنے بگڑ چکے ہیں حالات۔ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اور ایسا لگ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ یہ آیت ہم ہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور کاشتکاروں کے لیے اور علاقے کے لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، لوگوں میں دنیا کی محبت، حب الشہوات، انسان کی اپنی چوائس، اس کی خواہش، اس کی پسند کیا ہے؟ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، اور مال جمع کرنے کی محبت، کھیتی کی محبت، اپنے باغات باغیچوں کی محبت، اپنے بیل جوڑیوں کی محبت، انعام چوپایوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، اپنے جانوروں سے محبت، والحرث اور کھیتی سے محبت۔ دین کا کہیں عطا پتہ نہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت بالکل اس آیت کریمہ کی مصداق ہے۔ آج ہماری جو حالت بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر خیر اور شر دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ ہر ایک انسان کی زندگی کے ساتھ خیر اور شر دونوں رکھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں تم کو دونوں چیزوں سے آزماؤں گا، خیر سے بھی آزماؤں گا اور شر سے بھی آزماؤں گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، میں تمہیں برائی سے بھی آزماؤں گا اور اچھائی سے بھی آزماؤں گا۔ تمہیں مال دے کے بھی تمہارے مزاج کو دیکھوں گا، اور تم سے مال کو لے کر کے بھی دیکھوں گا۔ کبھی تمہیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر کے تمہیں آزماؤں گا،
تو کبھی صحت اور تندرستی دے کے آزماؤں گا۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا، اس کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی سے جڑا ہے اور ہر ایک انسان کی زندگی سے جڑا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں تمہیں کبھی طرح طرح کی بیماری دے کے تمہیں آزماؤں گا اور تندرستی بھی دے کے آزماؤں گا۔ انسان غور کرے، بچپنا، جوانی، پھر بڑھاپا، کبھی تنگ دست، کبھی فراوانی، مالداری، کبھی روپیوں سے جیب بھرا تو کبھی خالی، کبھی ایسا دور بھی اللہ رب العالمین لا دیتا ہے بڑے بڑے مالداروں کے سامنے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ہر حال میں، خوشحال میں تمہیں خوشی دے کے بھی تمہاری آزمائش کروں گا اور تمہیں غم میں بھی مبتلا کر کے آزمائش کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ میں دیکھوں کہ میرا کون سا بندہ مصیبت میں مجھے یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا پھر بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اور یہ سارے حالات ہماری اور آپ کی نگاہوں نے دیکھے ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، سارے حالات ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر فتنوں کا بازار گرم ہے، پل پل میں فتنہ، اور اللہ نے تو فرمایا کہ میرے بندو میں تمہیں آزماؤں گا، تمہیں فتنے میں مبتلا کروں گا، تمہیں اولاد بھی دے کے، تمہیں مال دے کے۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ خوبصورت اولادیں، یہ خوبصورت چہرے، یہ اولادوں کی بہتات 8 10 رب کریم نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ فخر کرنے کے لیے؟ غرور و گھمنڈ دکھانے کے لیے؟ نہیں، اللہ دے کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے ایک نہیں کئی اولادوں سے نوازا ہے۔ ان اولاد کی قدر ان سے پوچھو جن کو اللہ نے بانجھ رکھا ہے، اور اس اولاد کی قدر ان سے پوچھو جن کو دے کے واپس لے لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ اور تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر و بیشتر آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اولاد کی خاطر یا پھر اپنے مال کی خاطر اللہ کے ذکر سے آج پورا کا پورا مسلمان خالی، غافل ہے، غافل۔ اور اتنی بری حالت، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ رب کریم نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے، اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، مال جیسی، دولت جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہونا چاہیے تھا ہم اس کے شکر گزار ہوں، لیکن ہم اس کے نافرمان ہیں، بن رہے ہیں، بنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے آگاہ اور متنبہ کیا۔ آج انسان اپنے اولاد کی محبت میں مگن ہو کر، اولاد کی محبت میں پھنس کر رب کریم کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے، اس کے عتاب و عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے انسان غافل ہو چکا ہے۔ مال کی محبت میں اتنا گرفت ہو چکا ہے، اتنا گرفت ہو چکا ہے کہ اللہ کے ذکر کو بھی بھول گیا، جبکہ دینے والا کون ہے؟ ہم سب آج کا مسلمان اس بات سے غافل اور بے بہرہ نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے کہ دینے والا اللہ رب العالمین، اور لینے والا بھی وہی ہے۔ جب چاہے گا رب کریم ایک لمحے میں پورا نچوڑ لے گا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی قوت، یہ اس کا کرشمہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہارے لیے فتنے ہیں، تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی اولاد اور اپنے مال کی محبت میں اس طرح گرفت ہے کہ رب کریم کے ذکر کو پورے طریقے سے بھلا چکا ہے۔ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک انسان اس آیت کریمہ کو سمجھ رہا ہے۔ 99% مسلمان مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔
جبکہ قرآن کریم نے اتنے سنہرے الفاظ میں بیان فرمایا، آگاہ کیا، یہ اولاد، یہ مال، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ شہوت، یہ سب دنیا کے ساز و سامان ہیں۔ متاع الحیات الدنیا کہا، یہ دنیا کے ساز و سامان ہیں۔ اور میں نے اور آپ نے اور دنیا نے دیکھا ہے، اس دنیا سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دولت مند، بڑی بڑی طاقتوں کے مالک اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو کیا ہے ان کے ساتھ؟ 2 گز کپڑا جو ہم نے اور آپ نے کفن کی شکل میں ڈال دیا، بس وہی ہے۔ اور انسان کا اپنا عمل، انسان کی اپنی جو نیکیاں اور بدیاں جو انسان کے ساتھ ہیں وہی جانے والی ہیں، اور کوئی نہیں جا رہا۔ نہ خاندان کا کوئی آدمی، نہ دوست، نہ یار، نہ محبت، کچھ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کو یاد کرو، ان اولاد کی محبت میں پھنس گئے ہو، مال کی محبت میں گرفت ہو گئے ہو، اللہ کو بھول گئے ہو، اس دن کو یاد کرو جس دن یہ دنیا میں پیار و محبت والی اولاد، یہ جی جان لگا دینے والی دولت جس کو کمانے میں آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھ رہا ہے، دن اور رات ایک کر رہا ہے، یہ مال، یہ اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو سانس کے ختم ہوتی سب چھوڑ دیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد، یہ مال تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، ان میں، ان کی محبت میں پھنس کے تم اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل مت ہو، اور اس فتنے میں مبتلا مت ہو۔ جنگ تبوک کے موقع پر چند دیہاتیوں نے غفلت برتی اور میدان جہاد میں ان کو ان کے آل اولاد اور ان کی مال و محبت نے روک لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، واپس آئے تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا سیقول المخلفون، ان قریب پیچھے رہنے والے آپ سے آ کر کے درخواست کریں گے، آپ سے آ کے التجا اور فریاد کریں گے کہ ہمارے لیے بخشش طلب کر دیجئے، اور کہیں گے شغلتنا اموالنا و اولادنا و اہلنا، ہمارے مال اور اولاد نے ہم کو غافل کر دیا تھا، ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو بات وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل کے اندر نہیں۔ اس جہاد میں، اس جہاد فی سبیل اللہ میں ان کے پیچھے رہنے کی وجہ ان کے مال اور ان کی اولاد تھی۔ گھریلو کاروبار میں، گھریلو زندگی میں پھنس گئے، روٹی روزی میں پھنس گئے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے غافل ہو گئے، پیچھے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آئیں گے تمہارے پاس اور یہ کہیں گے، اپنی درخواست رکھیں گے، لیکن وہ بات جو ان کے دل میں ہے، وہ زبان میں جو کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان، قرآن کریم نے جس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ وہ جنگ تبوک کا واقعہ ہمیں یہ سبق اور درس دیتا ہے۔ آج نئے نئے فتنے، بے شمار فتنے آج ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے معاشرے کے اندر کہیں نا اتفاقی کا فتنہ ہے، کہیں ایک دوسرے سے برائی کا فتنہ ہے، کہیں ایک دوسرے کے عیوب ظاہر کرنے کا فتنہ ہے، کہیں ایک دوسرے کو کمتر آنکنے کا فتنہ ہے، کہیں ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کا فتنہ ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ معاشرے کے لیے، آج کی اس نئی جنریشن کے لیے، اس نئی قوم اور نئی نسل کے لیے سب سے بڑا فتنہ، تباہی میں جو لے جا کے تباہی کے گھڑے میں جس نے ڈھکیل دیا، وہ آج میڈیا کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں کوئی اس سے غافل نہیں ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر ایک طریقے سے اس میڈیا نے جس فتنے کو جنم دیا ہے اور جس بام عروج تک پہنچایا ہے، اس فتنے میں مبتلا ہو کر یہ مسلم معاشرہ، بالخصوص مسلم معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیاں، ماں اور بہنیں، پورا کا پورا معاشرہ اس میں ایسا غرق ہو چکا ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ اب یہ معاشرہ اس سے بچنے والا نہیں۔ ایک وقت تھا جب شروع میں ٹی ویاں گھروں میں آئی تھیں تو علماء کرام اس منبر سے جب ٹی وی کی برائی بیان کرتے تھے، اس کی برائیوں کا ذکر کرتے تھے، تو لوگ جمعہ پڑھنے کے بعد جب باہر نکلتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ملا مولویوں کو بس لے دے کہ ٹی وی کی برائی دکھتی ہے، ملا مولوی بس ٹی وی کے اوپر بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے جو خراب نتائج ہیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے۔ پھر اس کے بعد فتنے کا ایک اور جنم ہوا، موبائل، اور پھر اس موبائل کے اندر جس طرح کے فنکشن ہیں اور جس طرح کے سسٹم ہیں، اس نے پورے کے پورے معاشرے کو غرق کر دیا۔ کیسے غرق کر دیا؟ پوری دنیا کی خبریں ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، اور پوری کی پوری پکچر جوں کی توں آج پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، اور ایک پل میں اگر پورے ہندوستان کے اندر کوئی برائی ہوئی ہے تو اس کو آپ فوراً اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں اور کانوں سے بھی سن لیں۔ اتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس معاشرے کی ترقی اور تنزلی میں اس بات پہ غور کیجیے۔ ٹھیک ہے، بڑے فائدے کا ہے، پوری دنیا کا نقشہ ایک لمحے میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں اور اپنے کانوں سے سن بھی لیتے ہیں، لیکن اس معاشرے کو اس کا کیا نقصان ہے، آپ اس پہ غور کیجیے۔ آپ نے اپنے بچے کو ایک 10,000 کا موبائل، کسی کو 20,000 کا موبائل، کسی کو 15,000 کا موبائل دے دیا لے کے، یا اس نے خرید لیا، اب لگا ہے وہ 24 گھنٹے اس میں جتنے قسم کے فنکشن ہیں ساروں کو اس نے کھنگال دیا۔ لڑکے کا بھی وہی حال ہے اور لڑکی کا بھی وہی حال ہے، گھر میں رہنے والی خواتین کا بھی وہی حال ہے اور باہر گھومنے والے مردوں کا بھی وہی حال ہے۔ 24 گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ 18 سے 20 گھنٹے آج اس نسل کا وقت اس موبائل میں ضائع ہو رہا ہے، اسی میں صرف ہو رہا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نکالنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ بے شرمی، بے غیرتی اور برائی، گناہ عظیم ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ ایک وقت تھا، آپ کو بھی یہ وقت معلوم ہے، ایک دور تھا کہ اس مارکیٹ کے اندر آپ کی اس معاشرے کی خواتین الا ماشاءاللہ اتفاقیت دیکھا کرتی تھیں مارکیٹ میں مارکیٹنگ کرتے ہوئے، لیکن آج جدھر آپ کی نگاہ اٹھتی ہے بے لگام چل رہی ہیں، جن کا کوئی وارث ہی نہیں، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا جن کا کوئی وارث ہی نہیں۔ اور پھر اس فتنے کا جو اس سے بھی بڑا نقصان ہے، ایک دور تھا کہ آپ کی نگاہوں نے اپنے معاشرے کی ایک نوجوان بچی کو برہنہ، بے پردہ، برہنہ سے مراد میرا بے پردہ اور ایسا لباس جس سے اس کا جسم چھلکتا ہو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ آج صرف غیر مسلم بچیاں ہی نہیں بلکہ مسلمان بچیوں کا یہ معاملہ آ چکا ہے کہ وہ آپ کے سامنے دلیری کے ساتھ ایسے گشت کرتی ہے، آمد و رفت کرتی ہے کہ آپ کو اپنی نگاہیں اٹھانے میں شرم محسوس ہو۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس فتنے کا نتیجہ ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں 10,000 کا موبائل، 20,000 کا موبائل دیکھنے کے بعد میں کبھی اس میں یہ لگام نہیں لگایا آپ نے
کہ رات کے 12 بجے تک بیٹا کہاں تھا تو، یا رات کے 2 بجے تک بستر میں کمبل کے اندر الٹ پلٹ اونکا کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی کسی نے اس بات پہ غور نہیں کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا نقصان کیا ہوا ہے اس فتنے کا؟ آپ اس پہ غور کیجئے، معاشرہ کہاں جا چکا ہے، مسلمانوں کی حالت اتنی خراب کیوں ہوئی ہے؟ بے شرمی، بے غیرتی آج معاشرے کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس نے موبائل کے سارے فنکشن دیکھے، شیطان نے اس کے دل اور دماغ کے اندر ایک فتنے کو جنم دیا، اور صبح ہوتے ہی، دوسرے دن ہوتے ہی، 4 دن بعد کوئی ایسا فتنہ کھڑا کر دیا جو آپ کے مسلم معاشرے اور غیر معاشرے کے اندر نا اتفاقی کا سبب بن گیا۔ اور یہی کام اسی موبائل کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے آج معاشرے کی بچیوں نے ایسے کام انجام دے دیے جو پورے معاشرے کی ناک کٹ کے رہ گئی، پورے ضلع کی ناک کٹ کے رہ گئی۔ اور کوئی یہ ایک معاملہ نہیں ہے، سینکڑوں معاملے آپ گنتے چلے جائیے ایسے ہو رہے ہیں۔ ان کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ آج اگر آپ کے بچے کے پاس یا آپ کی بچی کے پاس 10-20 ہزار کا موبائل ہے تو یہ بھی کنٹرول کیجئے جناب کہ بیٹا اس کو صحیح وقت میں استعمال کرو، اس کا استعمال درست کرو، ناجائز اور غلط استعمال مت کرو۔ آج پوری دنیا کی برائی ایک پل میں، بامبے کے اندر، دلی کے اندر، ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی ملک میں اگر کوئی اچھائی اور برائی ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک پل میں اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی لیتے ہو اور سن بھی لیتے ہو۔ یہ ترقی علم ہے، لیکن اس معاشرے نے اس کا ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس کا ایسا غلط استعمال کیا آج مسلمان معاشرے نے، مسلم معاشرے نے، کہ تباہی کے گڑھے میں جا کے گر گیا۔ دین سے دوری کیوں ہوئی؟ آج ہمارے معاشرے، ہماری جماعت کے اندر یہ برائیاں اور یہ فتنے کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی، ہم بھی اس سے الگ نہیں ہیں، کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی رات کے 12 اور 2 بجے تک یا پورا دن موبائل کے فنکشنوں میں جٹا ہوا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آدھ پارہ یا آدھا رکوع یا چند آیات قرآن لے کے پڑھ لے۔ یہ توفیق نہ بڑوں کو ہو رہی، نہ چھوٹوں کو ہو رہی، نہ امیر کو ہو رہی ہے، نہ غریب کو ہو رہی ہے، نہ عالم کو ہو رہی ہے، نہ جاہل کو ہو رہی، سب اس میں شامل ہیں، ایسا نہیں۔ اور یہ فتنے کا سبب یہ ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال کیجیے آپ، لیکن اس کے استعمال پر غور کیجیے، اس کے غلط استعمال پر نظر رکھیے کہ آپ کا بیٹا اگر رات کے 2 بجے آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ کو توفیق نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ بیٹا رات کے 2 بجے تک کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا، کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا، کسی کو توفیق نہیں ہوتی، اور خاموشی اختیار کر لیا جائے۔ لڑکی پورا دن اپنے گھر سے غائب ہے، سیر و تفریح کر رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہی ہے، بے لگام گھوم رہی ہے۔ آج گھر کے سیانوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کہاں گئی تھیں، کیوں گئی تھیں، سوال و جواب کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو تباہی میں تو جاؤ گے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر شخص کے لیے اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت اور دنیا کی زیب و زینت کو اس کے لیے مزین کر دیا ہے۔ یہی ایک آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی، اور ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ دیکھے کہ میرا کون سا بندہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی برائیوں سے بچتا ہے اور اس کی اچھائیوں کو قبول کرتا ہے۔ پورا کا پورا معاشرہ آج اس میں لت پت ہے، اور پھر آدمی کے اندر حلال اور حرام کا تمیز بھی ختم ہو گیا، حلال اور حرام کا تمیز بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ترقی آج مسلمانوں کی جیب میں رکھی ہے نا، کہ دماغ چلنے لگا ہے، سائنس سے جڑ گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کا دماغ اتنا چل رہا ہے، ابھی 4 دن پہلے ہم نے سنت ابراہیم کو ادا کیا، اللہ اکبر، ایسی بے حرمتی مسلمانوں نے، تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا جی؟ یہ اسی ترقی کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے جیبوں کے اندر موجود ہے اور آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔
سنت ابراہیمی میں جانور نہیں ذبح کر رہا ہے، بلکہ آج مسلمان سنت ابراہیمی کو ذبح کر دے رہا ہے۔ زیادہ کوریدنے کی ضرورت نہیں، سب سمجھ رہے ہیں آج لوگ۔ یہ سنت ابراہیمی کا، یہ دین اور شریعت کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے آڑے ٹیڑے پھینک رہے ہو؟ یہ قربانی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا مسلمانوں کہ جانور صاف ستھرا ہو، تندرست ہو، قربہ ہو، بہتر ہو، حلال کمائی کا ہو، آنے دو، ہر چاہ در گھسیٹم بیر گٹلی سب ہضم، حلال بھی حرام اور حرام بھی ہضم۔ آج مسلمانوں کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی، آج مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی، حلال بھی آنے دو اور حرام بھی آنے دو، یہ نہیں پتہ ہے کہ قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بس چھری پھیر دو، نالے میں پھینک دو۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور جب پھر اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اللہ نظر آتا ہے۔ اور یہ تو شروع سے چلا آیا ہے کہ جس وقت اللہ اپنی رسی کو جب ٹائٹ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے اپنی، تو آدمی تلملا اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اتنا وسیع موضوع رکھتی ہے کہ 25 جمعے بھی اگر اسی آیت کریمہ پہ پڑھتے چلے جائیں، خطبے دیتے چلے جائیں تو ختم نہیں ہونے۔ یہ مختصر سا وقت ہے، چند موٹی موٹی باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اس رب کریم سے بس یہی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی حالت کو سدھار دے، اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر سدھار کی کوئی سبیل، کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے آنے والے کل کو آخرت کے لیے بنانے کی کوشش کر لے۔ اللہ ہم سب کی اس دعا کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔